اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان شہاب الدین غوری کے بارے میں۔ محمود غزنی کی وفات 1030 میں ہوئی۔ اس وقت غزنی سلطنت کا شمار دنیا کی بڑی سلطنتوں میں ہوتا تھا۔ محمود غزنی نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم تو نہ کی مگر لاہور کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا اور لاہور کا انتظام اپنے ایک انتہائی وفادار غلام ایاز کے سپرد کیا۔ آج کے موجودہ پاکستان پر غزنی سلطنت قائم تھی، یعنی لاہور، پشاور، ملتان، کوئٹہ وغیرہ۔ محمود غزنی کی وفات کے بعد 100 سال تاریخ کے پنوں میں بالکل گمنام سال ہیں۔ تاریخ میں کوئی خبر نہیں کہ اس علاقے میں کیا ہوتا رہا۔ اب 12ویں صدی میں غزنی کے قرب و جوار میں ایک اور ریاست بھی قائم ہو چکی تھی۔ افغانستان کے علاقے غزنی اور ہرات کے درمیان ایک علاقہ تھا جس کو غور کہتے تھے اور اس مناسبت سے اس کے حکمرانوں کو غوری کہا جاتا تھا۔ اب 1155 میں وہاں ایک ایسا حکمران آیا جس نے غزنی کو بھی فتح کر لیا۔ اس حکمران کا نام تھا علاء الدین۔ علاء الدین کے انتقال کے بعد اس کی سلطنت اس کے 2 بھتیجوں کے ہاتھ آئی، جس میں ایک کا نام تھا غیاث الدین اور دوسرے کا نام تھا شہاب الدین۔ علاء الدین کی وفات کے بعد غیاث الدین ریاست کا سلطان بنا اور شہاب الدین کو اس نے اپنا نائب اور سپہ سالار مقرر کر دیا۔ شہاب الدین ایک نہایت ہی بہادر اور زبردست جنگی کمانڈر تھا۔ اس نے غور کی سلطنت کو ہندوستان کے اندر بھی پھیلانا شروع کر دیا۔ اس وقت ہندوستان کی صورتحال یہ تھی کہ لاہور اور اس کے ملحقہ علاقوں پر غزنیوں کی حکومت تھی اور اس کا سربراہ خسرو ملک تھا، اور ملتان اور اس کے ملحقہ علاقوں پر کرامتی خاندان حکومت کر رہا تھا، جبکہ باقی ماندہ ہندوستان میں مختلف ہندو راجاؤں کی حکومتیں قائم تھیں۔ ان ہندو ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست راجپوتوں کی قائم تھی، جس کا راجہ پرتھوی راج چوہان تھا۔ پرتھوی راج کی سلطنت شمالی ہندوستان، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور راجستھان تک قائم تھی، اور اس کے علاوہ پنجاب اور ہریانہ کے بھی کچھ علاقے پرتھوی راج کی سلطنت کے اندر آتے تھے۔ پرتھوی راج چوہان کا دارالحکومت راجستھان کا تاریخی شہر اجمیر تھا۔ اب 1175 میں شہاب الدین غوری نے سب سے پہلے ملتان پہ حملہ کیا اور کرامتیوں کو شکست دے کر ملتان فتح کر لیا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری نے اوچ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اوچ کے راجہ کا اپنی بیوی کے ساتھ اتنا زبردست جھگڑا چل رہا تھا کہ وہ اسے قتل کرنے پر بھی راضی تھی۔ جب شہاب الدین غوری کو اس کے جاسوسوں نے اس کی خبر دی تو شہاب الدین نے راجہ کی بیوی کے پاس پیغام پہنچایا کہ اگر وہ قلعوں پر افغانیوں کا قبضہ کروا دے تو وہ اسے اپنی رانی بنا لے گا۔ رانی یہ شرط مان گئی اور اس نے کہا کہ شہاب الدین اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے۔ رانی نے اوچ کے راجہ کو زہر دے دیا اور قلعے کے دروازے شہاب الدین کے لیے کھول دیے، اور اس طرح شہاب الدین نے اوچ کو بھی فتح کر لیا اور رانی کی بیٹی کو بھی مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ شہاب الدین نے اب 1181 میں لاہور کی جانب پیش قدمی شروع کر دی، لیکن خسرو ملک نے شہاب الدین کے آگے کوئی بھی مزاحمت نہ کی اور ہتھیار ڈال دیے۔ شہاب الدین نے خسرو ملک پر مہربانی کی اور اسے لاہور میں اپنا گورنر بنا دیا۔ اس کے بعد شہاب الدین سندھ کی جانب بڑھا اور دیبل جیسا تاریخی شہر جس کو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا اس کو بھی فتح کر لیا اور غور سلطنت میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری افغانستان واپس چلا گیا، لیکن لاہور کے حکمران خسرو ملک نے کھوکھروں اور ہندوؤں سے مل کر شہاب الدین کے ساتھ بغاوت کر دی۔ اب 1186 میں شہاب الدین نے لاہور پہ دوبارہ حملہ کر دیا اور کچھ دن کی مزاحمت کے بعد لاہور کے قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ شہاب الدین نے خسرو ملک کو لاہور کی حکمرانی سے ہٹا دیا اور ملتان کے حاکم علی کرباج کے کنٹرول میں دے دیا۔ شہاب الدین غوری دوبارہ ہندوستان میں واپس آ چکا تھا، اور شہاب الدین غوری ایک مہم جو انسان تھا، اور اس نے اپنے سامنے ایک نیا چیلنج رکھا، اور وہ چیلنج تھا ہندوستان کے سب سے بڑا راجہ پرتھوی راج چوہان۔ اب 1191 میں شہاب الدین غوری نے شمالی ہندوستان کی راجپوت سلطنت کی جانب پیش قدمی شروع کی، اور ادھر پرتھوی راج چوہان بھی ایک بڑی فوج لے کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ پرتھوی راج چوہان کی فوج میں 30,000 ہاتھی بھی شامل تھے۔ ہندوستان کے آج کل کے دارالحکومت دلی سے 135 کلومیٹر دور بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع کرنال کے قریب تراوڑی کے مقام پر ان دونوں فوجوں کا آپس میں سامنا ہوا۔
تراوڑی کو اس دور میں ترائن کہا جاتا تھا۔ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تو شہاب الدین کی فوج راجپوتوں کے مقابلے میں کافی کم تھی۔ دوسرا راجپوت بڑے بہادر اور جاں باز تھے اور بڑی بہادری سے لڑتے تھے۔ ان کو ان کے علاقے میں شکست دینا بہت مشکل تھا۔ راجپوتوں نے بڑی تیزی کے ساتھ شہاب الدین کی فوج پہ حملہ کیا اور شہاب الدین کی فوج کے دائیں اور بائیں جانب کے لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ شہاب الدین فوج کے درمیانی حصے میں لڑ رہا تھا۔ پرتھوی راج کی فوج آگے بڑھتی گئی اور شہاب الدین تک پہنچ گئی۔ یہاں پرتھوی راج کے بھائی گووند رائے نے شہاب الدین کو پہچان کر اس پہ وار کیا۔ یہ وار شہاب الدین کے بازو پہ لگا۔ یہ وار اتنا شدید تھا کہ شہاب الدین گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ اس کے غلام نے آگے بڑھ کر گھوڑے سے گرتے ہوئے شہاب الدین کو اٹھا کر بڑی تیزی سے میدان جنگ سے نکل گیا، اور اس طرح ترائن کی پہلی جنگ سے شہاب الدین کی جان بچی، اور شہاب الدین کو گرتے دیکھ کر غوری فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی، اور اس طرح شہاب الدین غوری کو ترائن کی پہلی جنگ میں بڑی المناک شکست ہوئی اور پرتھوی راج چوہان ترائن کا پہلا معرکہ جیت گیا۔ یہ تھا سلطان شہاب الدین غوری کی تاریخ کا پہلا حصہ۔ شہاب الدین غوری نے ترائن کی پہلی شکست کا بدلہ کیسے لیا اور شہاب الدین غوری ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ کیسے بنا، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پاکستان ہسٹری کو سبسکرائب کریں۔